रब्बना ए हमारे रब, फ़ाग़फ़िर लना, फ़ाग़फ़िर फ़ बस, इग़फ़िर बख्श दे, फ़ाग़फ़िर बस बख्श दे, लना लाम लिए और नून ज़बर अलिफ ना हम, लना हमारे लिए, ज़ुनूबना ज़ुनूब गुनाह और फिर एंड पे नून ज़बर अलिफ ना हमारे गुनाह, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना ए हमारे रब हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्श दे, वा और कफ़िर दूर कर दे, अन्ना दो लफ्ज़ हैं अन और ना, अन मीनिंग से और नून ज़बर अलिफ ना मीनिंग हम, व कफ़िर अन्ना और दूर कर दे हमसे, सय्यातिना सय्यात बुराइयाँ और नून ज़बर अलिफ ना हमारी, सय्यातिना हमारी बुराइयाँ, व और तवफ़्फ़ना तवफ़्फ़ा मौत दे ना हमें और मौत दे हमें, माआ का मतलब होता है साथ, अल अबरार नेकोकारों यानी नेकोकारों के साथ हमें मौत दे, तवफ़्फ़ना मा अल अबरार, रब्बना ए हमारे रब, व आतीना वा और आती दे ना हमें और दे हमें, माँ जो वअदतना वादा किया और ये एंड पर देखें ता ज़बर ता आ गई जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है, पहले पीछे गुजर चुका है तुम, तो वादा वअद्दा वादा दिया आपने ना नून ज़बर अलिफ ना हमसे, वअदतना वादा किया आपने हमसे, समझ आ गई, वाअत वादा किया, ता ज़बर अलिफ ता आपने और नून ज़बर अलिफ ना हमसे, अला पर और पर भी होगा लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा ज़रिए, वो ब्रैकेट में ज़रिए भी लिख लें वरना समझ नहीं आएगी, रसूली का रसूली रसूल का अपने रसूलों, अला रसूली का अपने रसूलों के ज़रिए, वा और ला नहीं, तुख़ज़ी रुसवा करना ना हमें, वला तुख़ज़ीना और ना रुसवा करना हमें, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, इन्ना बेशक या यकीनन का आप बेशक आप, ला नहीं, तुख़लिफ़ा खिलाफ करते, अल मीआद वादे के, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद बेशक आप वादे के खिलाफ नहीं करते। चलें जी यहाँ तक हम करेंगे आज, अब आगे थोड़ी सी इसकी डिटेल। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है या कादिर है। ये आयत तो बार बार कई जगहों पर रिपीट होगी कुरान पाक में। आगे चलें जी, इन्ना, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो रुकू अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, आखिरी रुकू सूरत आले इमरान का,
یہ رکوع قرآن پاک کی عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی جو پہلی 6 آیات ہیں ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس شب میں یہ آیات نازل ہوئیں تو اس پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رکت طاری رہی، اور پھر آپ نے بہت ہی طویل سجدہ کیا، اور اس میں بھی بڑی گریہ و آزاری کی اور روتے رہے، اور اتنا روئے کہ سجدہ گاہ جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن وہ جو آپ کی کیفیت تھی وہ ویسی ہی برقرار رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال جو تھے انہوں نے جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کی اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے دریافت کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ جب آپ کو اس کیفیت میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی خیریت ہے یا کیا بات ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، یعنی گریہ اور رکت کی جو کیفیت تھی آپ کی وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی، یعنی آپ اتنے اللہ پاک کے شکر گزار ہوئے ان آیات کے نزول پر کہ آپ ساری رات آپ نے روتے ہوئے گزاری، سجدوں میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر طرح کی حالت میں آپ جو تھے وہ روتے رہے، اور یہ ساری کیفیت آپ کی شکر کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ کی شکر کے جذبے کے تحت آپ کی یہ کیفیت رہی تھی۔ تو یہ ایک روایت ہے جو کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو رکوع ہے، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے ٹائم پر اٹھتے تھے تو اس ٹائم پر آپ وضو سے پہلے ہی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھنے کا بھی اس کا بڑا اجر و ثواب اور سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اس میں دعا ہے بہت لمبی سی، ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی پیاری اور خوبصورت دعا ہے، تو اس کو بھی کوشش کریں کہ یاد کر لیں آپ بھی، تاکہ اس کو اپنی نماز کے اندر ہم پڑھ سکیں، اور تہجد کے ٹائم پر بھی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم ان کو پڑھیں۔ اب ان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں یا رات اور دن کے الٹ پھیر میں، لآیۃ لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے کہ کائنات کو دیکھو اور پھر فطرت کو تلاش کرو، اور یہ سب جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کو بھی آیات کہا گیا کہ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، تو ہم نے تو غیب پر اللہ پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی کائنات کی ان نشانیوں پر غور کریں، دیکھنا مقصود نہیں ہے، غور کرنا ہے، غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ محسوس ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی ہستی ایسی ہے جو کہ یہ تمام کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر یہی دعوت دی گئی کہ جو لوگ آسمانوں و زمینوں کی تخلیق، رات دن کے الٹ پھیر میں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، لیکن وہ نشانیاں اولو الالباب کے لیے ہیں، جو کہ ہوش مند ہیں، جو کہ عقل والے ہیں، جو واقعی ہی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں
کھڑے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر۔ تو یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ ہوش مند ہیں؟ ہوش مند لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، ہر حالت میں مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر کے سوا سب عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی ہر عبادت کے لیے ہمیں کچھ پہلے شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں اور پھر ہم وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان شرائط کے بغیر وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ذکر کی جو عبادت ہے وہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمیں شرط نہیں ہے، آپ جیسے بھی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، جس حالت میں بھی ہیں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے، غور و فکر کو آپ نے ایک افضل عبادت قرار دیا تھا، یعنی کہ ذکر اور غور و فکر یہ دونوں ہی بہت، یعنی غور و فکر کو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اوپر اس نیت سے غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو یہ بنانے والی ہے، اور اس کی پھر جب ہمیں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ اللہ کا ذکر کے الفاظ پھر نکلتے ہیں۔ تو یہ جو غور و فکر کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور غور و فکر بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک بزرگ کا حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا، مطلب وہ عبادت گزار، کوئی بہت ہی عبادت گزار ہستی تھی، ان کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور وہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طرف تو ان کے قبرستان تھا اور دوسری طرف جو گھروں وغیرہ کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوا تھا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کے 2 خزانے تمہارے سامنے ہیں۔ وہ جو عبادت گزار بندے تھے ان سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کے 2 خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ ہے یعنی کہ قبرستان، اور دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو کہ فضلات اور گندگی کی صورت میں موجود ہے۔ تو دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہیں۔ یہ ابن کثیر میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے عبرت، غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ تمام کام کرنے چاہیے۔ تو یہاں پر ذکر کی اہمیت کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پہ، اور ساتھ ساتھ کیا کرو، غور و فکر بھی کرتے رہو آسمان اور زمین کی تخلیق پر بھی۔ تو دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ کرنے ہیں، اور پھر اس غور و فکر سے جو ایک نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی یہ جو اتنی کائنات پھیلی پڑی ہے یہ ساری بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ اور پھر اس غور و فکر کے بعد لازماً انسان کا ذہن جو ہے وہ پھر اپنی طرف منتقل ہوتا ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جب ساری کائنات بے مقصد نہیں ہے تو میں بھی تو اس کائنات کا حصہ ہوں، میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیا میری زندگی بس یہی ہے کہ کھاؤ پیو، اولاد پیدا کرو اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاؤ؟ تو اس طرح جب انسان اپنی زندگی اور دنیا کے نظام پر غور کرتا ہے تو آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ادھوری اور نامکمل ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں نہ تو انسان اپنے اعمال کے نتائج سامنے آتے ہوا دیکھتا ہے، نہ ہی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اس دنیا میں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ فاقوں سے رہتے ہیں اور جو بدکار لوگ ہیں وہ عیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں وہ کیا محسوس کرتا ہے؟
وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے۔ تو لہٰذا پھر اولو الالباب جو ہوتے ہیں، جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کے بعد بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو پاک ہے اس سے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو نے یقیناً ایک دوسری دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں جزا اور سزا کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ پھر آگے فرمایا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو آگ میں چلا گیا اس روز تو وہ تو پھر رسوا ہو گیا، وہ تو سب کچھ ہار گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی اور اس روز کے عذاب سے بچا لینا، اور پھر اس روز جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں تو ظالم جو ہیں وہ شاید ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن اس روز ان کا حساب کتاب ہوگا اور اس روز ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف آواز لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمان کی شمع جن کے اندر روشن ہوتی ہے، تو جب ان لوگوں کو کوئی نبی یا کوئی رسول پکارتا ہے یا کوئی کہیں سے ان کے کانوں میں اس طرح کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ تو کیا وجہ تھی کہ ان کے اندر اتنا ایمان موجود تھا، جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فوراً ایمان لے آئے، اور چونکہ ان کے دل کے اندر اللہ، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت موجود تھا۔ تو یہ یہاں پر انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر یہ ایمان کی شمع موجود ہوتی ہے، ان کو جیسے ہی کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم ایمان لے آئے آپ پر، اب ہم سے جو غلطیاں، جو گناہ ہوئے، اللہ آپ ان کو معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں، کہ ہماری جتنی ہم سے برائیاں ہو رہی ہیں یا جو ہم نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر بیٹھتے ہیں، اللہ ان سب کو ہم سے دور فرما دیں، ہمارے نامہ اعمال کے دھبے دھو دیں، ہمارے دامن کردار پر جو داغ ہیں ان کو صاف کر دیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دینا اپنے نیک بندوں کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے کے بھی جانا، اور جب اٹھانا تب بھی ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا کرنا وہ سب کچھ کہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، یعنی جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدے کیے ہیں، آپ کے رسولوں نے ہمیں بتائے وحی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمانا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا، اگر ہم سے کچھ غلطیاں گناہ ہو بھی جائیں اللہ تو ہمیں بچا لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرنا
اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دینا کہ جس کے بارے میں آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کی رسوائی سے بچائے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔